محمد اویس۔ صحیح ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی معزز و مکرم علماء اکرام، جلیل القدر منصفین اعظام اور مجلس میں تشریف فرما ارباب علم و دانش، مجھے آج جس موضوع پر اظہار ما فی الضمیر کا حکم ملا ہے وہ دعوت دین میں حکمت و بصیرت، سیرت طیبہ کی روشنی میں کے اہم عنوان سے معنون ہے۔ معزز سامعین، حکمت لغت میں دانائی جبکہ بصیرت دل کی روشنی کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں دعوت دین میں حکمت و بصیرت اس بات کا جاننا ہے کہ کون سی بات کس موقع پر کس انداز میں کرنی ہے۔ معزز سامعین، جب میں آج سے 1400 سال قبل کی تاریخ پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قبول ہوتے نظر آتی ہے کہ 40 سال کی عمر میں غار حرا سے دعوت دین لے کر حکمت و بصیرت کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ پس کبھی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کا عملی نمونہ بن کر امت کو ہر زمانے کے لیے دعوت دین کا اسلوب سمجھاتے نظر آتا ہے، تو کبھی کفار کے ظلم و جبر، افتراء و سخریہ کو بالا طاق رکھتے ہوئے حکمت و بصیرت اور واضح حسنہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر فاستقم کما امرتا کا حق ادا کرتے ہوئے امت کو اس رستے میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف پر استقامت کا درس دیتے نظر آتا ہے۔ پس ایک سائل دل ہی دل میں بارگاہ الہی الذی ہوا منبع و مرجع کل شیء والحکمہ میں گوشے گزار ہوتے ہوئے سوال کرتا ہے، ربا مجھے اس استقامت پر ملے گا کیا؟ تو میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، وحی اترتی ہے، اور میرا بشیر نبی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون تلاوت کرتے ہوئے خوف و غم سے امن اور جنت کی خوشخبری سناتے نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین کے ذریعے نہ صرف اسلوب سمجھایا جا رہا ہے بلکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ اور قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ کے ذریعے اس میں حکمت و بصیرت کو خاص طور پر لینے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، بڑھو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے شمع حیات، بڑھو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے شمع حیات، عمل کا وقت ہے آہ و فغاں کا وقت نہیں، زمانہ ڈھونڈتا ہے عمل کی شیدائی، زمانہ ڈھونڈتا ہے عمل کی شیدائی، خطا معاف حسن بیاں کا وقت نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔